نبی رحمت، اس نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہم سب ہیں۔ میرے بھائی بس میرے نوجوانوں یہ عہد کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو جو ذمہ داریاں دی ہے وہ جوان اپنی ذمہ داری اٹھائے، محبت کو عام کرے، نفرت سے دور رہے، دلوں میں محبت کا پیغام عام کرے۔ اگر کوئی ہم سے نفرت کرتا ہے تو اس کی وجہ کو تلاشے کہ اس کے دل میں نفرت کیوں ہے، کوئی خرابی تو ہمارے اندر نہیں آ گئی، اس خرابی کو دور کر کے ڈھونڈے۔ میرے بھائی میرے عزیز و دوستو، بڑی محبت اور بڑی قربانیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پہنچایا۔ دھیرے دھیرے دوستوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ ابو بکر نے صداقت کو قبول کیا، حضرت بلال نے صداقت کو قبول کیا، حضرت زید نے صداقت کو قبول کیا، حضرت خلیفہ الکبریٰ نے صداقت کو قبول کیا۔ یہ بات پہنچتے پہنچتے عمر تک پہنچ گئی۔ عمر معمولی آدمی نہیں تھے، عمر معمولی شخصیت نہیں تھی، پوری دنیا کانپتی تھی عمر سے۔ کسی نے کہا کہ اے عمر تیری بہن بھی محمد کی دیوانی ہو گئی، غصے میں تھے، تلوار لے کے نکلے تھے رسول اللہ کے قتل کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ غصہ بڑھتا بہن کے گھر آئے، دیکھا یہ کہ بہن بھی قرآن پڑھ رہی ہے، بہنوئی بھی قرآن پڑھ رہا ہے، غصے میں اضافہ ہوا، خوب پیٹا اور مارا۔ میرے بھائی بڑی پٹائی کی بہنا بہنوئی کی، آخر میں بھائی دیکھی ہی بہن کو جو اتنا مارا، بہنوئی کو جو اتنا مارا، بہن کو لہو لہان دے کر، بہنوئی کو لہو لہان دے کر دل پسیج گیا اور کہنے لگے اے میری بہن فاطمہ کیا پڑھ رہی تھی ذرا مجھے سنا دے۔ میری ماں اور بہنوں فاطمہ سے سبق لو۔ حضرت عمر کے بھی بہن کا نام فاطمہ ہے، رسول اللہ کے بیٹی کا بھی نام فاطمہ ہے، حضرت علی کے ماں کا نام بھی فاطمہ ہے، حضرت علی کے بیٹی کا بھی نام فاطمہ ہے۔ یہ فاطمہ بڑا مبارک نام ہے، ہر آدمی اس نام کو پسند فرمایا۔ کہا میری بہن ذرا یہ بتا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن کہتی بھیا تو اس لائق نہیں ہے جو خدا کے پاک کلام کو تو سن سکے، تو اس لائق نہیں، تو ناپاک ہے، تو خدا کے کلام نہیں سن سکتا۔ کہا بہن یہ بتا دل میں تمنا ہے کہ جو تم پڑھ رہی تھی سنو، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بہن کہتی اس کے لیے اسلامی شعار کے مطابق پاکی اختیار کرنا ہوگا۔ آج افسوس ہوتا ہے جب مسلمان کہہ کے ناپاک، مسلمان کہہ کے ناپاک، نعوذ باللہ من ذالک، مرد کہیں ناپاک ہوتا ہے؟ کوئی مرد کہے کہ ہم ناپاک ہے تو اسے شرم سے ڈوب جانا چاہیے، اس لیے کہ عورتوں کے لیے ناپاکی کا ایام ہے نا، کہ مردوں کے لیے ناپاکی کا ایام ہے۔ عورت کہتے کہ میں ناپاک ہوں تو مان لیا جائے گا، مہینے میں 2-3 دن ایام ایسے ہیں جس دن میں وہ ناپاک رہتے ہیں۔ مرد کسی لمحہ ناپاک نہیں ہے، اگر کوئی مسلمان کہتے کہ ہم ناپاک ہیں، اس سے بڑا گدھا مسلمان کون ہو سکتا ہے؟ جو مسلمان بھی ہو ناپاک بھی ہو، 2 بار کرنا، 2 بار ایک جگہ نہیں ہوگا، پاک ہوگا تو مسلمان ہوگا، اگر پاک ہے تو مسلمان ہے۔ اس نے پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کا نام ہے کلمہ طیب، پاک کرنے والا۔ جس نے پڑھ لیا وہ کلمہ وہ پاک ہو گیا۔ جسمانی اعتبار سے کچھ عذر ہے، جو ناپاک ہوتا وہ غسل کر لے گا پاک ہو جائے گا، غسل کر لے گا آج نہیں۔ میں تو سن کے رہا اسلام کا طریقہ ہے کہ طہارت حاصل کیا جائے، ٹھیک ہے، جو طریقہ ہے میں اپناؤں گا۔ حضرت عمر پاک ہونے کے لیے تیار ہو گئے، حضرت فاطمہ نے لوڑی لی، بالٹی لی، اپنے بھائی عمر کو لیا اور کنویں پہ چلی گئی، کنواں سے پانی نکال رہی ہے اور بہن کے بھائی کے بدن کو دھو رہی ہے۔ کنویں سے پانی نکال کر عمر کو غسل کرا رہی ہے۔ ظاہر طور پر کنویں کے پانی سے عمر کا جسم صاف ہو رہا ہے، بہن فاطمہ دارو قطار ہو رہی ہے اور دل کو اللہ کے بارگاہ میں لگائے رہی ہے اور کہہ رہی ہے مولا میں کنویں سے پانی نکال کر اپنے بہن کے جسم، اپنے بھائی کے جسم کو دھو رہی ہوں،
اے اللہ تو کنویں کے پانی سے میرے بھائی کے جسم کو پاک کر دے، اور میرے آنکھ سے جو آنسو گر رہا ہے اس آنکھ کی آنسو سے میرے بھائی کے دل کو پاک کر دے، کنویں کے پانی سے جسم کو پاک کر دے، اور آنکھ کی پانی سے بھائی کے دل کو پاک کر دے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول فرما لی۔ پھر قرآن پڑھا، سورۃ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی، عربی داخلے عربی میں قرآن سمجھ گئے، اثر لیتے رہے اور پڑھتے رہے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم تلوار کو سونپ لیتے ہیں، رسول اللہ کا پتہ لگا کر دار ارقم میں پہنچتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک گھر تھا دار ارقم، جو مسلمان ہوتے وہی اسلام کی باتیں سیکھتے، دروازے پر دستک دیتے ہیں، کڑکدار آواز اندر پہنچتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ باہر سے آواز آتی ہے، میں عمر۔ حضرت ابو بکر کا دل سے ہل گیا، حضرت بلال کا دل سے ہل گیا، جو لوگ وہاں کے دل سے ہل گیا، عمر یہاں آ گئے۔ اللہ نے اپنے صحابہ کے دل کے درد کو سمجھا اور کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر، اے ابو بکر غم نہ کر، خدا میرے ساتھ ہے۔ رسول اللہ خود آگے بڑھتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، عمر کے دامن کو پکڑتے اور کہتے ہیں کیا عمر تو یوں ہی بھٹکتا رہے گا؟ عمر کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، عمر بھٹکتا نہیں رہے گا، بلکہ عمر تو آپ کے در پہ، آپ کے دست پہ، آپ کے دست مبارک پہ کلمہ پڑھنے آیا ہے اور اس بات کا اقرار کرنے آیا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اپنے اسلام کا اظہار کیا، دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا میں حق پر نہیں ہوں؟ کیا بے شک میں حق پر ہوں؟ کہا یہ حق اگر ہے تو یہ بند کمرے رہو اور باطل سرخوں پر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر ایمان لاتے ہی جان میں جان آ گئی، پہلی شخصیت تھی دار ارقم سے صحابہ کو نکالا اور خانہ کعبہ کے صحن مبارک میں لائے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے اچھے انداز میں کہ نہیں کام دینے کا، نہیں کام دینے کا ان کافروں سے یہی مالاتے ہی فاروق بولے، نہیں کام دینے کا ان کافروں سے یہی مالاتے ہی فاروق بولے۔ وہ باگے تو حلب، باگے تو حلب اذانے سے ہر دو، باگے تو حلب اذانے سے ہر دو، کہ بجے دی کا ڈنکا سویرے سویرے۔ یہ کس نے پکارا، یہ کس نے پکارا محمد محمد، سب کچھ پڑھیے، یہ کس نے پکارا محمد محمد، یہ کس نے پکارا محمد محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، کمر رات بھر تیرے روضے پہ گھوما، کمر رات بھر تیرے روضے پہ گھوما، تو خورشید آیا سویرے سویرے، یہ کس نے پکارا محمد محمد، سب کچھ پڑھیے، یہ کس نے پکارا محمد محمد، یہ کس نے پکارا محمد محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لاتے ہی
جان میں جان پیدا ہوا.